الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء و رسل بھیجے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے رہبر اور رہنما ہوتا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ہر نبی محترم ہے۔ لیکن 2 نبی ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کو پابند بنا دیا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ اب اگر ایک عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ایک یہودی اپنے نبی کی صحیح پیروی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے،
علی ھذا القیاس، اس سے پہلے قانون و اصول یہ تھا کہ جو جس نبی کی پیروی کرے، جس قوم سے ہو، اگر وہ اپنے نبی کی بات مانتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن دو نبی ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دونوں تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ۔ جو بھی شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اور دوسرے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کے متعلق اللہ نے یہی کلمات کہے۔ سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے تمہاری ہدایت کے لیے ایک نشانی ہے، تمہیں ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے ایک راہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہ ابراہیم کی زندگی بھی ایسی ہے جن کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے لائق عمل ہے۔ اگر تم ہدایت کے طالب ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھو۔ میرے عزیز بھائیو، جب بھی سال کے ان دنوں میں عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ایک فطرتاً ہر انسان کو شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس عید الاضحیٰ کو جو قربانیاں کرتے ہیں اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اے میرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو حکم دیا ہوا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اب ہم سیرت ابراہیم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو ان سے رہنمائی لے کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نبی اللہ کا جو بھی ہے وہ اپنی قوم کے مزاج، اپنی قوم کی عادات، اپنی قوم کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ایک مین ماٹو ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس وقت ان کی قوم کے لوگ، عراق تھا، شام تھا، اردن، فلسطین تھا، یہ سارے کے سارا جتنا خطہ تھا، یہاں جتنے بھی لوگ آباد تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو فراموش کیے ہوئے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرتوں کو تقسیم کر دیا۔ کہتے فلاں ستارہ یہ کر سکتا ہے، چاند اور سورج کی یہ کیفیت ہے، فلاں چیز ایسے کر سکتی ہے۔ پھر ایسے بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کو اپنا معبود تصور کرتے تھے۔ اور ایسے حالات میں جب ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اپنی قوم کی انہوں نے کیسے رہنمائی کی۔ یہاں میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی یہاں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح ابراہیم کی قوم شرک کی اس گندگی میں مبتلا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ستاروں کا تغیر و تبدل، ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جانا، ہلنا، آنا، یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، ہماری قسمت کے فیصلے ان ستاروں کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم کی قوم کا نظریہ تھا، آج امت محمد الرسول اللہ کا بھی یہ نظریہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہر ہفتے
ہر روز اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ جس کی پیدائش فلاں جگہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے، اس کا ستارہ فلاں ہے اور اس کا حالات یہ ہوں گے، آج کا دن ان کا ایسا گزرے گا یا آج کا ہفتہ ان کا ایسا گزرے گا، اور ہم روزانہ اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے انہیں دیکھتے ہیں۔ اور خصوصاً آج ہمارا نوجوان جو حالات سے پریشان مایوسی کا شکار ہے، وہ اپنی قسمت کو جانچنے کے لیے، اپنی قسمت کو دیکھنے کے لیے ان چیزوں کو روزانہ ان باتوں کو پڑھتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کی بات کا اعتبار کیا اس نے ابو القاسم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ، اور پھر ہمارے اندر ان کی ایک غلط روش میں سے یہ بھی تھی، ہم مختلف پتھروں کو اپنی زندگی کے مطابق، اپنی زندگی کے مخالف تصور کرتے ہیں کہ یہ پتھر میرے لیے، میری قسمت کے لیے بہتر ہے اور فلاں پتھر میری قسمت کے لیے برا ہے۔ یہ ایسے مزاج ہے، یہ ایسے عقیدے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لائے، جب حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ رات کو حدیبیہ کے مقام پہ آرام فرمایا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور آپ چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر کے کہا، میرے ساتھیوں آج رات بارش ہوئی ہے۔ سب نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ بارش ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ اس بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے اور بہت سے لوگ اس بارش کی وجہ سے ہدایت پا گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب بارش کی وجہ سے کیسے کافر ہو گئے، بارش کی وجہ سے کیسے ہدایت پا گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا اس لیے بارش ہوئی، وہ کافر ہو گیا۔ یعنی اس نے یہ تصور کیا کہ اللہ رب العزت بارش نہیں، یہ ستاروں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ہدایت پا گیا۔ آج ہمارے اندر کتنے مسلمان ہیں جنہیں احساس ہی نہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے دانا لوگ، اچھے لوگ آ کے ایک بات پوچھتے ہیں، جی اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، ماں کا یہ نام ہے، باپ کا یہ نام ہے، ماں کا یہ سٹار ہے، باپ کا یہ سٹار ہے، ہمارے بچے کی قسمت کے لیے کون سا نام بہتر رہے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہماری قسمتیں ستاروں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، کہ ستاروں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے ہماری قسمتوں میں تغیر و تبدل آتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی گندی غلیظ شرک ہے جس میں امت محمد الرسول اللہ بھی مبتلا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ غور کریں، اور یاد رکھیں ان باتوں کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول بنایا ہے؟ کوئی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے؟ تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں جانا؟ فتعال اللہ الملک الحق، یہ جان لو کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی مالک ہے اور وہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھ کے پکارتا ہے کہ یہ بھی میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ بھی میرے معاملات درست کر سکتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا،
جب انسان اللہ کی قدرتوں کو، اس کی قوتوں کو، اس کے معاملات کو تقسیم کرے گا کہ فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، اللہ نے فلاں کو یہ قوت اور قدرت دی ہے، تو ایسے انسان کے متعلق اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی ذات، اس کی قوتوں، اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی بات سے بچائے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ ممتحنہ ہے، اور اس میں اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کو ایک پیغام رسانی کی، اس لیے کہ میرے خاندان کے لوگ مکے میں ہیں۔ اللہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، اور ان کے معاملے کو جب ختم کیا گیا تو پھر ساتھ ہی اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اور ان کے ساتھی بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، ان کا طریقہ کار تمہارے لیے لائق عمل ہے۔ کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے خاندان سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اپنے حکمران سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی اور تم سے بھی بیزاری کا، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، تمہارے طریقہ کار کا انکار کرتے ہیں ہم، جو تم اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھکتے ہو، انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہو، انہیں دنیا میں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، کفرنا بکم، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ یہ بغض، عناد، دشمنی، عداوت رہے گی، یہاں تک کہ اگر ہمارے ساتھ ملنا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب قریش مکہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کو اذیتیں دیتے دیتے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے دیتے، تکلیفیں اٹھانے والے نہیں تھکے تھے، تکلیفیں دینے والے تھک جاتے ہیں۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ابو طالب کب تک لڑتے رہیں گے، کوئی درمیانی رستہ نکال لیں، محمد سے کہیں کچھ دن ہم اس کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ دن یہ ہمارے خداؤں کی کر لیں۔ ابو طالب چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات معقول سمجھی کہ چلو درمیانہ رستہ نکل جائے۔ جس طرح کہ آج بھی ہمارے بعض لوگوں کے پیٹ میں یہ بڑا مروڑ اٹھتا ہے کہ یہ ملتے کیوں نہیں آپس میں، یہ درمیانہ رستہ کیوں نہیں نکالتے۔ میرے بھائیوں، نہ ابراہیم کے اسوہ میں ہے اور نہ محمد الرسول اللہ کے طریقے میں ہے کہ انسان غلط چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، ابو طالب نے آ کے کہا ہے بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بات بڑی معقول کی ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چچا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمپرومائز اس طرح کر لیتے ہیں، کچھ دن ہم تمہاری مان لیں گے، کچھ دن ہماری مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح کیے، آپ نے فرمایا چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں اس معاملے میں اللہ کی ذات کے معاملے میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ آیت نازل کر دی، قل اے میرے نبی فرما دیجئے ایھا الکافرون، اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، ہم نہیں عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، پھر سن لو ہم ہرگز نہیں اس کی عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو۔ تم لات و منات کو اللہ مانتے ہو، تم عزا اور حبل کو اللہ مانتے ہو،
اور ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم ہمارے رب کو رب نہیں مانو گے، اس کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرو گے، اس کی وحدانیت کو نہیں مانو گے، ہمارا تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے۔ جو ہمارے رب کی ذات اور صفات کے اندر کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ آج اسی بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی بڑے ریجڈ ہیں، یہ بڑے متشدد ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو کیا کہیں گے؟ آپ اس صورت پہ جا کے غور کریں سب بھائی، کہ جو ہر چاروں کل ہم عموماً بڑا معروف ہے ہمارے اندر، ان میں پہلا کل جو ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور کلیئر کٹ اللہ کا فیصلہ ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ نہ ہمارا دین تم قبول کرتے ہو، نہ تمہارا دین ہم قبول کریں گے۔ تو یہ جو کمپرومائز دین کے اندر ہے، یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ دیکھیں کیسی بات ہے، ایک بندہ دلیل رکھتا ہے، سیدنا ابراہیم دلیل رکھتے تھے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ جب اپنی قوم کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے جب گفتگو ہوئی، انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان سے دلیل مانگی، تو اس وقت ان کا جواب کیا تھا؟ یہ سورۃ عنکبوت ہے اور اس کی آیت نمبر 16 سے شروع ہوتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو بتوں کو پوجتے ہو، یہ ستاروں کے سامنے جو تم کرتے ہو، چاند اور سورج کو اپنا خدا سمجھتے ہو، ان کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اسی سے ڈرو۔ یہ کسی کا کچھ بگاڑ سوار نہیں سکتے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، اوثانن، وہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جنہیں بھی اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر رزق لینا ہے تو اللہ کے پاس اسے تلاش کرو، کیونکہ رزق دینے والا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اگر تم رزق کے طالب ہو تو اللہ سے مانگو۔ کہا وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکر کرو، الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوكَ، اگر تم اس بات کو جھٹلاؤ گے، میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے، تو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پھر یاد رکھو تم سے پہلی قوموں نے بھی یہ کام کیا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یاد رکھو رسول پہ صرف پہنچانا ہوتا ہے، کسی کی زندگی کو بدلنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے خاندان کے لوگوں کے متعلق
آپ اپنے دل پہ بوجھ لاتے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ دروغے نہیں ہیں کہ زبردستی انہیں سارا کچھ کروانا ہے، انما علیک البلاغ، آپ پہ صرف پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے اس بات کی گواہی لی تھی، کیا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے پاس سب کچھ پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان گواہی دی تھی، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جن کی طرف اللہ تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے تیرا حکم پورا ان تک پہنچا دیا۔ تو رسول پہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تمہارے پاس آخر دلیل کیا ہے؟ تم ان بتوں کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ تم ان سورج چاند ستاروں کو کیوں اپنا متصرف سمجھتے ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا، جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہمیں تمہاری دعوت کی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں دلیل نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے آبا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں تھی، اگر وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو تم بھی اسی رستے پہ چلو گے؟ تو ماں باپ کے طریقے پہ چلنا دین نہیں ہے، اور اپنے معاشرے کی رسومات پہ چلنا دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کسی انسان کے طریقے کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی مولوی صاحب نے کیا ہم نے مان لیا، میرے بھائیوں مولوی کی بات بھی دین نہیں ہے۔ اگر وہ بھی آپ کو دلیل کے بغیر بات کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ دلیل، کیونکہ اللہ نے خود دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کی۔ آپ قرآن دیکھ لیں، حالانکہ وہ مالک ہیں خالق ہیں، حکم دے دیں ہمارے لیے اطاعت واجب ہے، لیکن اللہ نے کوئی بھی حکم دینے کے بعد دلیل دی ہے کہ میں نے یہ کیوں حکم دیا ہے۔ اگر اپنی ذات کے متعلق عبادت کا حکم دیا تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں عبادت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرما 8 باتیں بتائیں اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو۔ وہ 8 باتیں کون سی اللہ رب العزت نے بتائی؟ کہا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، صرف وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 8 باتیں گنائی، کہا ان فی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا زمین کو بھی بنایا، 2 چیزیں۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں اختلاف، کبھی رات کا اندھیرا آتا ہے کبھی دن کی روشنی، یہ دن اور رات کو تغیر و تبدل یہ بھی کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ سورت اللہ اکبر سورت یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، رات کو کھینچ کے اللہ دن سے الگ کرتے ہیں۔ نسلخ کہتے ہیں جس طرح ایک بکرے کو ذبح کر کے لٹکاتے ہیں، اس کی کھل کو کھینچتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں نسلخ، یہ کھل کو کھینچ کے اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی لفظ نسلخ بولا ہے، نسلخ کا مطلب ہے کہ اللہ رات کے اندھیرے کو کھینچ کے الگ کرتا ہے تو دن کی روشنی آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات یہ بھی میں بنانے والا ہوں، اس کو تغیر و تبدل اس کے لانے والا میں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب گرمیاں آتی ہیں دن بڑا ہو جاتا ہے رات کم ہو جاتی ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ اور جب سردیاں آتی ہیں دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے۔
اب آپ روزانہ دیکھ لیں جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ 1 منٹ فجر اور 1 منٹ مغرب کے وقت فرق پڑ رہا ہے، یعنی دن کم ہو رہا ہے، روزانہ کم از کم 1 منٹ، وگرنہ بعض اوقات 2 منٹ بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تغیر و تبدل ہے دن اور رات کا، اللہ فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو سمندروں پہ کشتی چلتی ہے جس پہ لوگ اپنی بار برداری کرتے ہیں، آج بھی اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود جتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جتنے مال کی ترسیل ہوتی ہے، اس کا 90% حصہ یہ سمندروں پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی جہازوں کا کمال نہیں ہے کہ لوگوں نے بڑے سخت، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سورۃ یاسین میں وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، یہ جو سمندروں پہ کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، آنے والے وقتوں میں ایسی سواریاں پیدا کروں گا جنہیں تم اب نہیں جانتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے لاکھوں ٹن مال اپنے اوپر لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقُهُمْ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی شخص اس سفر پہ جا کے واپس پلٹ آتا ہے تو تیرے رب کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ نے 5ویں نشانی بتائی کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، یہ سمندر پہ جو کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے میں نے کیا ہے۔ اور 6ٹھی نشانی بتائی وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے میں پانی اتارتا ہوں، اور اس پانی کے اترنے سے کیا ہوتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں پہ پھل، انگوریاں اور پھول، سبزیاں، اناج، ہر چیز اس بارش کی مرہون منت ہے۔ یہ 6ٹھی نشانی اللہ رب العزت نے فرمائی یہ ہے، اور 7ویں فرمائی وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بے شمار چوپائے پھیلا دیے، اس میں کچھ ایسے چوپائے ہیں جو ہماری سواریوں کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 7ویں میری نشانی یہ ہے، اگر تم اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے ہو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین کے اوپر چوپائے میں نے پھیلا دیے۔ اور 8ویں نشانی یہ ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ہوائیں ہیں جو موافق چلتی ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان معلق بادلوں کو دیکھتے ہو۔ چند دن پہلے آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک جگہ، مجھے وہ بھول گیا ہے، پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا، وہاں کہتے ہیں بادل پھٹ گیا تھا۔ اللہ بادلوں سے پانی اتارتا ہے ایک ایک قطرہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ پھٹتا ہے تو ایک دم پانی گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو اس کے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ یہی پانی ایک ایک قطرہ جو جذب ہو کے تمہاری زمین اور تمہاری زندگی کا باعث بنتا ہے، اگر میں اسے پانی کو ویسے ہی پھینک دوں تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ کہا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا داتا وہ ہے، تمہارا غوث وہ ہے، تمہارا مشکل کشا وہ ہے۔ تو اگر ساری باتوں کو چھوڑ کے
اگر تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، اوروں کو شریک بنا کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایماندار ہیں، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس دن قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے۔ آج تو کہا جاتا ہے نا میں چھڑا لوں گا، فلاں چھڑا دے گا، میں نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، وہ ہمارے لیے خیر کر دے گا۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ جو اللہ کی محبت کو فراموش کر کے دوسروں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اور دوسری بات یہ دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ اللہ نے تو کسی کو کوئی طاقت نہیں بانٹی ہوئی۔ وہ تو کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹلی کے درمیان ایک چھوٹا سا ریشہ ہوتا ہے، وہ اتنا باریک ہوتا ہے جو کسی کام نہیں آتا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہتے ہیں میں اس ریشے کے برابر بھی کسی کو مالک نہیں بنایا۔ ما یملکون من قطمیر، کسی کو کچھ نہیں دیا میں نے، میرے پاس ہے سارا کچھ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے ساری قوتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، پھر یہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کی بیعتیں کرتے تھے، جنہیں اپنا رہبر و رہنما سمجھتے تھے، جنہیں اپنا پیر اور مرشد سمجھتے تھے، جن کے متعلق تصور تھا کہ یہ چھڑا دیں گے، اللہ کہتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، اور جب یہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، ہمارا تمہارا کیا تعلق، کب ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بچائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا، پھر یہ مریدین کہیں گے وقال الذین اتبعوا، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ماننے والے کہیں گے لو ان لنا کرہ، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے اسی طرح نفرت کریں گے جس طرح اب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اذ یرون العذاب، اللہ اکبر، تبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا، اب ختم ہے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن پھر کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی محبت میں مبتلا ہونے والوں، تمہیں تمہارے اعمال کو دکھایا جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، پھر کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا ماٹو یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بزرگی اور برتری کا اظہار۔ آپ اتنی تکلیفیں آپ نے اس رستے پہ اٹھائی، اس کے باوجود آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تو کیا کہتے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہا میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے،
انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا، وجہی للذی، اس ذات کے چہرے کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، حنیفاً، میں صرف یکتا اس کی طرف، میں اور کسی کی طرف نہیں دیکھتا، میرے لیے کوئی دوسری حیثیت نہیں ہے، صرف میرے لیے اللہ رب العزت ہے، حنیفاً وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، ان صلاتی ونسکی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا مرنا اور جینا، للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا حکم مجھے دیا گیا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، فرما برداروں کا نام آئے تو ابراہیم سب سے پہلے تمہارا نام آنا چاہیے، تو میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے انہیں کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اسی وقت کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں، اے اللہ میں صرف تیری فرما برداری، تیری اطاعت، تیرے حکم کی تعمیل میری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارے لیے یہ اسوہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے رشتوں کے پیچھے، اپنے عقیدے کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو، اپنے دین تک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ رشتے قائم رہ جائیں، رشتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے، آپ نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے، چاہے باپ کیوں نہیں، بھائی کیوں نہیں، اس وقت بھائی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، باپ اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مولوی پیر امام اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اب یہاں بظاہر نظر یہ آ رہا ہے، یہ کلیش ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام، یہاں ایک بات اور بڑی اچھی سوچنے والی ہے۔ آج ہم بدتمیزی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ بدتمیزی کرنا، دوسرے کے دل کو چیر دینا، یہ حق نہیں ہے۔ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حق پرست تھے۔ اللہ نے ان کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے آپ کو خلق کی انتہائی عطا کر دی۔ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر میں آپ کو سخت دل بناتا تو آپ کے ارد گرد بھی کبھی کوئی نہ بیٹھتا۔ آج ہم صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ یا مسلکی اختلاف کی بنیاد پہ وہ زبان سے لفظ نکالتے ہیں کہ العیاذ باللہ، اور سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ اب دیکھیں، ایک حق پرست ہے، اللہ جس کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ادب کا دامن نہیں چھوڑا، کوئی ایسے طریقے سے بات نہیں کی، حالانکہ جوان ہو گئے تھے، اور جوان سمجھتا ہے کہ باپ کے سامنے میں جیسے مرضی کر لوں، باپ کافر ہے، بیٹا اللہ کا نبی ہے، اس کے باوجود باپ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ مریم کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کا تذکرہ کرو کتاب کے اندر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑا سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، عربی زبان میں یا ابتی کہتے ہیں اے میرے پیارے ابا، یا بنیا کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے،
لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کی تو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. تو جب یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، نہ آپ کا کچھ بگاڑ سنوار سکتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ ایسی باتیں سکھائی ہیں ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں، حق بات چھوٹا بھی کرے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، میرا تجربہ زیادہ ہے. اب یہاں ابراہیم کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہیں کیا پتا، تم چھوٹے، میں تمہارا باپ. کہا نہیں، انی قد جاءنی من العلم، میرے رب نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے فاتبعنی، میری بات کو تسلیم کر لیں، میری اتباع کریں. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سیدھے رستے پہ ہدایت یافتہ بن کے آ جائیں گے. پھر کہنے لگے یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کچھ سمجھے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے. اللہ نے طاغوت کی عبادت سے منع کیا ہے، کہا یہ شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، اس لیے آپ اس کی بات نہ مانیں، میری بات مانیں. میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. پھر کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ اسی رستے پہ چلتے رہے تو رحمان کا عذاب نہ آپ پہ آ جائے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن کے نہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اب یہ باتیں ساری کی ساری بڑی ادب کے ساتھ، بڑی معقول اور اچھے انداز میں بیان کی گئی. آپ ایک ایک بات پہ غور کریں. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. بات معقول تھی، اس کا جواب باپ کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ بت نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے نہ کوئی کسی کا نفع نقصان کرتے تھے. پھر کہا میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں ہدایت پہ آ جائیں گے. پھر کہا شیطان کی بات نہ مانیں، یہ رحمان کا نافرمان ہے. اب باپ سے اتنی تمیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس میں باپ کو کہیں بھی ٹیز نہیں کیا ہوا. تو جواب میں باپ کیا کہتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ایسے وقت ایسے ہی کہتے ہیں جب دلیل نہ ہو اور ہٹ درمی کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم بھی رہنا ہو. کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، مجھے مت نصیحت کر، ہٹ جا درمیان سے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا، پھر وہ رشتوں کے تقدس کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. باپ اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، ماں باپ ان پہ ظلم کرتے تھے کہ یہ اسلام کو چھوڑ دے، اور آج بھی اگر کوئی حق پہ آتا ہے تو والدین ان کے ساتھ قطع تعلق کی کر دیتے ہیں، مارتے ہیں گھروں میں کہ تم چھوڑو اللہ کی وحدانیت کو اور نبی مکرم کی رسالت کو، جو تم نے یہ بات کر رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی، باپ نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا. اچھا، یہ ساری بات کے باوجود پھر دیکھیں ایک حق پرست،
ایک خدا پرست، ایک متقی، اللہ سے ڈرنے والا انسان، اس کی کیفیت پھر جذباتی نہیں ہوتی، وہ غصے میں نہیں آتا۔ کہنے لگے اچھا ابا جی، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اچھا ابا جی پھر السلام علیکم، اگر آپ ایسا ہی کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا ضرور مانگوں گا۔ اب یہاں ایک اور قابل غور بات ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ عبادت کر کے اتنا ہو گیا کہ پھر اللہ پابند ہو گیا اس کی باتیں ماننے کے۔ اب ابراہیم سے زیادہ آزمائشوں سے بھی گزرا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بھی کوئی انسان فرما بردار ہوا ہوگا۔ اب ساری زندگی آزمائشیں، سخت تکلیفیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا کن تکلیفوں سے ابراہیم گزرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری تکلیفیں اور آزمائشوں کے باوجود صرف ایک وعدہ کیا کہ میں باپ کے لیے دعا کروں گا، تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی اور صاحب ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ بھی شرک پہ مر جاتا ہے وہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ ابراہیم کا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، پھر اللہ اپنے بندے ابراہیم کی بات، اس کی صفائی خود دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا إِلَّا أَن مَّوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ ایک وعدے کے سبب تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ کہتے ہیں میں نے اسے بتا دیا یہ میرا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ابراہیم کے اسوے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کا پابند نہیں ہے، ہم سب اللہ کے پابند ہیں۔ کائنات میں جو چیز بھی تصرف ہوتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف تیرے رب کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ سمندروں میں ہوتا ہے، جو خشکی میں ہوتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے حکم اور اس کے علم میں ہوتا ہے۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائی میں بونے والا ایک دانہ بھی جو بوتے ہو وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں پھٹتا، اور اس کی مرضی کے بغیر اس میں پودا نہیں نکلتا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تری اور خشکی میں جو ایک ایک ذرے پہ ہو رہا ہے وہ اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے تو ابراہیم نے اپنی قوم کو ساری زندگی یہی دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اور ہمارے نبی کی زندگی کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو اللہ کو اکیلا مان لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں نے اس لا الہ الا اللہ کی روح کے مطابق اپنی زندگی گزاری، پوری دنیا ان کے سامنے اس طرح ہوا کے تنکوں کی طرح اڑ گئی۔ آج امت مسلمہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، لیکن شرک کی گندگی ہماری زندگی میں ہے۔ آج ذلت کی انتہائیں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے نبی اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم ان کے طریقے کو اپنائیں۔ ان کا طریقہ، ان کی دعوت اول یہی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ
اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، اگر استعانت چاہنی ہے تو اللہ سے۔ اللہ ہی تمہارا مالک و خالق ہے، اللہ ہی تمہارا رازق ہے، اللہ ہی تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور بھی ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ آج مسلمانوں کے حکمران کفار کے پاس جا کے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ کی پناہ میں آنا چھوڑا ہے، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ جس دن یہ واپس پلٹ کے اپنے رب سے پناہ طلب کرنے کے لیے آئیں گے، دنیا کی کوئی بھی قوت، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بنیادی عقیدے کو درست کریں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ ہمیں سیدنا ابراہیم کے اس عقیدے کو، سیدنا و مولانا و قدوتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔